کسی بھی ریاست، ملک یا کسی بھی انسان کی تباہی کا سبب وہاں پر موجود غدار ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ارطغرل غازی کے 5 مسلمان غداروں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان غداروں نے ارطغرل کے غیر مسلم دشمنوں سے زیادہ ارطغرل کو نقصان پہنچایا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ نمبر 5، کوردوغلو۔ کوردوغلو سلمان شاہ کا منہ بولا بھائی تھا اور یہ پہلے سیزن کا وہ منفی مسلم کردار ہے جسے پہلے سیزن میں سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا۔ سلمان شاہ کے خیمے میں رہتے ہوئے اس نے قبیلے سے غداری کی اور اس کا مقصد قبیلے کی سرداری حاصل کرنا تھا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سرداری حاصل نہ کر سکا۔ اس نے سب سے پہلے سلجوق غدار کاراتائیگر کا سہارا لیا اور اس کے بعد صلیبیوں کا کھلونا بن گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ سلمان شاہ کو مار دے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس نے سلمان شاہ کے بڑے بیٹے گولدارو کا سہارا لیا اور اس کو بھڑکایا اور سرداری کے لیے اکسایا لیکن وہ یہاں پر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جب ارطغرل غازی کو اس کے خلاف ثبوت مل گئے تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا اور اس طرح اس غدار سے نجات حاصل کی۔ نمبر 4، مہردین۔ دوسرے سیزن کی شروعات میں منگولوں کے حملے سے کائی قبیلے کو بہت نقصان پہنچا اور وہ قبیلہ دودرگا قبیلہ کی طرف چلا گیا اور کچھ عرصہ دونوں قبائل اکٹھے رہے۔ وہاں کا سردار خوشنود یعنی کرکت بے تھا اور مہردین دودرگا قبیلے کے سردار خوشنود کی بیوی کا بھائی تھا۔ خوشنود کی بیوی نے سردار خوشنود کو اپنے شہر میں مکمل طور پر جکڑا ہوا تھا، جبکہ مہردین کی بیٹی گونچاگل کائی قبیلے کے سردار گلدارو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کا مقصد کائی اور دودرگا قبائل پر قبضہ کرنا تھا۔ مہردین کو سلجوقی امیر سعادتین کی حمایت حاصل تھی اور اس کے کہنے پر وہ کائی قبیلہ میں پھوٹ ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ گلدارو کو قبیلے کا سردار بنا کر اس پر قبضہ جمانا چاہتا تھا لیکن ارطغرل غازی اس کی اصلیت سب کے سامنے لے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ نمبر 3، اورال۔ اورال چاودار قبیلے کے سردار جاندار بے کا بڑا بیٹا تھا اور وہ ایک منفی ذہنیت کا شخص تھا۔ اسے اپنے باپ کے بعد اپنے قبیلے کی سرداری چاہیے تھی۔ اسی مقصد کے لیے وہ سلجوقی امیر سعادتین کوپیک کی کٹھ پتلی بن چکا تھا اور کوپیک نے اس کو ارطغرل کے خلاف استعمال کیا۔ اورال نے ارطغرل کے قریبی ساتھی ترگت کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ارطغرل کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن اس نے ارطغرل کے قبیلے کو بہت سے نقصانات سے دوچار کیا۔ اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن اصلاحان خاتون اور حلیمہ خاتون پر حملہ بھی کروایا اور انہیں اغوا بھی کروا دیا، لیکن اس کا انجام بھی ارطغرل کے باقی دشمنوں سے جدا نہ ہوا۔ اس کا انجام بھی موت بنا اور ارطغرل نے اسے قتل کر دیا۔ نمبر 2، الباستی۔ الباستی منگولوں کا پالتو ترک سردار تھا اور الباستی نے ارطغرل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ترک قبائل میں اس کے نام کی دہشت تھی لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ان قبائل پر ظلم کرتا تھا جو کہ منگولوں کے خلاف تھے۔ اس نے ارطغرل کے بھائی گلدارو کے قبیلے پر حملہ کیا اور بعد میں اس کے بیٹے سلمان کو بھی قتل کر دیا۔ وہ امرولو قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا اور البلگے خاتون کا بھائی تھا۔ اس کی اصلیت اس وقت سامنے آئی جب اس کی بہن نے ارطغرل کے ساتھ مل کر اس کے لیے ایک جال بچھایا اور یہ اس میں پھنس گیا۔ الباستی وہاں سے اس وقت تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن بعد میں ارطغرل کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نمبر 1، سعادتین کوپیک۔ کسی بھی ریاست کی تباہی کا سبب وہاں پر موجود غدار ہوتے ہیں اور غدار دور سے نہیں بلکہ بہت قریب سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سلجوق سلطنت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ
وہاں کا ایک طاقتور وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ یہ سلجوق سلطنت کا سب سے بڑا غدار تھا۔ اس نے سلجوق سلطان بننے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی اور آخر کار وہ سلجوق سلطان علاء الدین کو مارنے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اب صرف اس کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ نہ کوئی سلجوق امیر تھا اور نہ ہی کوئی سلجوقی سلطان، بلکہ وہ کائی قبیلہ کے سردار ارطغرل غازی تھے۔ اس نے ارطغرل غازی کو راستے سے ہٹانے کی بہت کوششیں کیں اور کئی حملے بھی کروائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار سلطان غیاث الدین کیسرو نے اسے قتل کروا دیا، اور اس طرح یہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ ویورز، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔